ہمارا اپنا آپ ہے نا، اپنے آپ کو لک آفٹر کرنا بہت ضروری ہے. انفارچونیٹلی ہماری ساری ایفرٹ ہمارے جو باہر کی چیزیں ہیں ان کو لک آفٹر کرنے میں لگ جاتی ہے، اور اینڈ میں پھر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم نے تو پوری کی پوری زندگی جو ہے ان چیزوں کے اوپر خرچ کر دی جو کہ ڈائریکٹلی میرے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا، اور بہت زیادہ چیزیں ہم نے اپنے ارد گرد اکٹھی کر لی ہوتی ہیں، مگر اندر سے ہم پریشان ہوتے ہیں. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ بوڑھے ہونا شروع ہوتے ہیں، ضعیف ہونا شروع ہوتے ہیں، تو ان کے اندر بہت سارے لوگوں کو ڈپریشن طاری شروع ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ بہت زیادہ مذہبی ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایک دم ایک گراس قسم کی اپنے اندر چینج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب عمر ختم ہونے لگتی ہے تو بندے کو انہیویٹیبل جو ہے اس کا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ہونے والا ہے، اور اس وقت اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کمپنسیٹ کیسے کرے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم میں سے جو جس کی جتنی بھی عمر ہے اور جتنا بھی وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، اس میں وہ اپنے اوپر ایک محنت کرے اور اپنے آپ کو امپروو کرنے کی اور گرو کرنے کی کوشش کرے. اور میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ اس سلسلے میں ویسے تو بہت سارے اسپیکٹس ہیں جن کو دیکھنا بہت ضروری ہے، اور ہر بندہ اس کے حساب سے اپنی پرائورٹیز بنا سکتا ہے، لیکن جو ایک بڑا سمپل سا فریم ورک ہے جس کے تحت ہم اپنے آپ پر محنت کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک میں نے کہا تھا کہ ہماری فزیکیلٹی ہے، دوسرا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہماری انٹلیکٹ ہے، تیسرا میں نے کہا تھا کہ ہماری ایموشنالٹی، اور چوتھا میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری اسپرچویلٹی ہے. تو یہ 4 ڈفرنٹ آسپیکٹ ہیں. ان میں سے جو فزیکل آسپیکٹ تھا اس پر ہم نے دوسری میٹنگ کے اپنی نشست میں بات کی تھی، اور میں نے آپ کو موٹی موٹی ساری باتیں بتائی تھیں. جسٹ ایک کوئک ریکیپ کے طور پر میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہماری صحت ٹھیک ہو، یعنی یہ کہ ہمارا کھانے کا نظام ٹھیک ہو، ہمارا فزیکل ایکسرسائز اور ورک آؤٹ کا نظام ٹھیک ہو، اور اس کے علاوہ ہماری سلیپ جو ہے وہ واقعی ایک ریسٹفل سلیپ ہو، اور چوتھا میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ سم ہاؤ ہماری زندگی کا بیشتر حصہ ایسے گزرے کہ اس میں اسٹریس نہ ہو، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پی کیو بہت ہائی ہے. اچھا، اس کے بعد جو گزشتہ اس کے اندر ہم نے انٹلیکٹ پر بات کی تھی، اور جس میں میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا کہ اگر ہم کسی طریقے سے لمحہ موجود میں فوکس کرنے پر قدرت حاصل کر لیں، اور ہمیں شعوری طور پر پتہ لگ جائے کہ ہماری میموری کیا ہے اور ہماری امیجینیشن کیا ہے، تو ہم میموری اور امیجینیشن کو 2 زبردست ٹولز کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، اور ان دونوں ٹولز کو استعمال کر کے اپنی پریزنٹ مومنٹ کو بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں. دیکھیے، اگر ہم اپنی پریزنٹ مومنٹ کو خوبصورت بنا رہے ہوں گے نا، تو اس کا ایکچوئل مطلب یہ ہوگا کہ ہم اپنے پاسٹ کو خوبصورت بنا رہے ہوں گے، کیونکہ پریزنٹ مومنٹ بھی کچھ دیر کے بعد پاسٹ بن جائے گی، اور جب وہ پاسٹ بن جائے گی تو وہ اچھی میموری کے طور پر ہمارے پاس یہاں موجود رہے گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم فیوچر میں جائیں اور ہمارے پاس بہت خوبصورت یادیں ہوں، تو اس کا کی پوائنٹ یہی ہے کہ ہم پریزنٹ موومنٹ پر توجہ دیں. پرابلم یہ ہے کہ اس موومنٹ کو میں جتنا اچھا بنا سکتا ہوں، میں اس لیے اچھا نہیں بنا پا رہا کہ میں تو پاسٹ میں رہ رہا ہوں یا میں فیوچر میں رہ رہا ہوں. تو یہ موومنٹ بھی ایک بیڈ پاسٹ کے طور پر کچھ عرصے کے بعد میری میموری میں شامل ہو جائے گی، اور اس طریقے سے وہ جو گند کا ڈھیر ہے وہ لگنا شروع ہو جائے گا. اور جب ہم پریزنٹ موومنٹ پہ صحیح محنت نہیں کر رہے ہوتے تو ایکچولی ہم اپنے فیوچر کو بھی خراب کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم فیوچر میں جائیں گے تو فیوچر بھی پریزنٹ کی شکل میں ہی ہمارے پاس آئے گا. تو یہ کچھ بات، اور اس کے علاوہ میں نے انٹلیکٹ کے سلسلے میں کچھ اور باتیں بھی پچھلی دفعہ عرض کی تھی، وہ میرے خیال ہے سارا وہ اسی فورم کے اوپر سیو بھی ہیں، تو جو دوست اگر بعد میں جوائن کیے ہیں تو اس کو ریکیپ بھی کر سکتے ہیں.